لنهتدي لولا سبحان اللہ ماشاء اللہ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من
بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ہاں قائم اس دینی ادارے میں ایک سعادت مند بچے نے عزیزم عثمان حیدر نے حسنین حیدر نے اللہ کی توفیق سے اپنے سینے میں 30 پاروں کا قرآن محفوظ کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے اور آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل ہوں، اللہ ہمارے اس عزیز بچے کو قرآن کا عالم بنائے، پھر قرآن کا عامل بنائے، پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو قرآن کا سچا مبلغ بنائے۔ اور اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء اور اقرباء کے لیے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔
وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جس انسان کے سینے کا انتخاب اللہ جل جلالہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے فرما دے۔ سینوں میں بڑی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، کسی کے سینوں میں اشعار محفوظ ہوتے ہیں اور کسی کے سینے میں دوڑے مائع محفوظ ہوتے ہیں۔ کسی کے سینے میں غزلیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ انسان کتنے بخت والا ہے جس کے سینے میں 30 پاروں کا قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن اور پھر یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کتاب کو میرے اللہ نے خود پڑھا ہے۔ اس لیے تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم وہ کتاب اللہ ہیں، اور قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ اور یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت۔ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، سیارے، اشجار، انہار، پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندر، انسان، جن، ملائکہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت۔ اگر یہ زبان آپ سمجھ جائیں تو اور مزہ آ جائے گا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے نکل کے آئی ہے۔ تو وہ انسان اونچے نصیب والا نہیں ہے جس کو میرا رب اس کتاب کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد کتنے سعادت مند ہیں جب یہ بچہ اس مصلے پہ کھڑا ہو۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا آج شب نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ آج شب نماز میں میری کعبہ کو، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، نماز میں کعبے کی طرف منہ کیا جاتا ہے یا پیٹھ؟ لیکن وہ کہتا ہے آج شب نماز میں کعبہ کو میری پیٹھ تھی۔ کہنے والے نے کہا اس لیے کہ میں مقتدی تھا، میں امام تھا، میرا باپ میرا مقتدی تھا۔ وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے،
اس کا بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہو اور وہ پیچھے کہے پیچھے اس امام کے. یار کوئی حد ہے اس کی سعادتوں کی، اس کی اونچے بخت کی. اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو یہ دولت نصیب فرمائے. اور یقین کریں ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو ہم کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہے، دولت مند ہے نا، یہی کہتے ہو. کوٹھی بڑی ہو ہم کہتے ہیں یہ دولت مند ہے. نوکر چاکر ہوں، گاڑیاں ہوں، ہاں جی وہ آئے تو ہا ہو کی صدائیں ہوں، یہ بڑا دولت مند ہے. اس کے پاس ریل پیل ہے پیسوں کی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی، درہم کی، دنانیر کی. ہمارے ہاں یہ ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو ہم کہتے ہیں یہ بڑا دولت مند ہے. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ جسیاں. جسیاں والوں، ہمارے اور آپ کے نزدیک بڑا دولت مند وہ ہے جس کے پاس دنیا کی دولت ہے. میرے رب کے کاغذات میں سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے پاس قرآن مقدس جیسی کتاب ہے. وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. ایک بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، اس کے پاس اتنی دنیا کی دولت تھی کہ خود اس سے نہیں پتا تھا میری دولت کی حد کیا ہے. اتنا بڑا دولت مند، نوکر چاکر، عیش نشاط، سب کچھ اس کے پاس تھا. اللہ کی شان ہے، اولاد والی دولت میں اس کے گھر میں صرف ایک بیٹی تھی، اور بیٹی بھی کوئی نہیں تھی اور بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ایک بندہ اتنا بڑا دولت مند ہو، اولاد والی نعمت میں صرف ایک بیٹی ہو، کیا حد ہوگی اس باپ کی اس بیٹی کے ساتھ محبت کی. بیٹی تو ویسے بھی قابل محبت ہوتی ہے، سچ پہ یاد ہو. اگر سچ کہہ رہے ہو نا پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے بتانا، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو کبھی کوئی مبارکباد دینے آیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. مسلمانوں، یہ کفار کا شیوا ہے. قرآن نے 14ویں پارے میں ذکر کیا ہے. ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہو گئی نا، قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ اپنی برادری اور قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور پھر اپنے آپ سوچتا تھا اس کو اسی ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں. یعنی الیاذ باللہ بیٹی کو گھر میں رکھنا ذلت سمجھتا ہے. ام یدسہ فی التراب، یا میں جا کر اس کو زندہ زمین میں گاڑ کے آ جاؤں. یہ کفار کا طریقہ تھا. بہرحال چلو، بیٹی ویسے بھی قابل، اور مسیح تو آنکھو چاہا بار تساں بھی کوئی نہیں آکھنا، مسجد میں تو یہ کہہ دو بیٹی قابل محبت ہے، بیٹی قابل محبت ہے. پھر جس کے ہاں صرف ایک ہی بیٹی ہو، حد ہوگی اس کی محبت کی. اس کی بیٹی یوں گزر رہی ہے، اس مالدار کی، اس نے بیٹی کو دیکھا،
اور کہنے لگا جب یہ بالغ ہو جائے گی میں اس کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا، میں اس کو دنیا کی دولت سے لاد کر مالا مال کر کے اپنے گھر سے رخصت کروں گا، اگر نہ کیا تو مجھ پر میری گھر والی کو اشارے میں لوگ سارے سمجھ گئے ہیں۔ راشد صاحب تشریف رکھو۔ اب ذرا یہ خیال کرو، دولت اس کے پاس اتنی کہ خود اسے نہیں پتا، اور اولاد والی دولت میں صرف ایک بیٹی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اولاد دولت سے ذرا زور سے کہو، دولت سے، پھونکوں سے، مٹیاں چاٹنے سے نہیں ملتی ہے۔ اولاد دینے کا خزانہ اور ڈیپو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ للہ ملک السماوات والارض، علماء جانتے ہیں یہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے، حسر پیدا کرنے کے لیے اس کی جگہ پیچھے تھی، اس کو آگے لایا گیا تاکہ کلام میں حسر پیدا ہو جائے۔ یعنی قرآن مقدس کہتا ہے اے آسمان اور زمین میں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں مختار مطلق للہ صرف کون ہے؟ اللہ کا نام ذرا زور سے لے لو۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں بھی بادشاہی اللہ کی، زمینوں میں بھی بادشاہی، ادھر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، ادھر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، مرضی آئے جو پیدا کرتا ہے۔ اب مرضی آ جائے تو یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، وہ بیٹوں کو ترستا رہتا ہے، وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، مرضی آ جائے کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اس کو بیٹی کوئی نہیں دیتا، وہ ترستا ہے ایک بیٹی مل جائے، لیکن اگر وہ نہ دے تو دینے والا جی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، علماء اکرام فرماتے مفسرین اس میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بچے اور بچیاں ملا کے دے دے، بیٹے بھی عطا کر دے بیٹیاں بھی عطا کر دے، دوسرا احتمال یہ ہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، ایک ہی حمل سے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھیاں دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، مرضی آ جائے تو کسی کو بانجھ کر دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ اللہ پاک اس کی آگے علت بیان کر رہے ہیں، یہ انہو کا تعلیلیہ ہے، ہو ضمیر شان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہو
علیم قدیر۔ میرے مولا یہ تقسیم کیسی ہے؟ کہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں، کہیں بیٹے ہی بیٹے، کہیں ملا کے، کہیں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اے لوگوں یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں علیم بھی میں ہوں اور قدرت والا بھی میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کسی کو کیا دینا ہے، یہ بھی جاننے والا میں ہوں، اور پھر جو کچھ دینا ہے وہ دینے پر قدرت والا بھی میں ہوں۔ اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہے، کہتا ہے بیٹی کو دنیا کی دولت سے مالا مال کر کے بھیجوں گا۔ اللہ کی شان ہے مسلمانوں، تلک الایام نداولها بین الناس، اس کی مرضی آ جاتی ہے، یہ دنوں کو بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ آج کا فقیر کل کا امیر ہوتا ہے، یہ دن بدلتے دیکھے نہیں آپ نے؟ اور آج کا امیر کل کا فقیر ہوتا ہے، آج وزیر اعظم ہے کل اسیر اعظم ہے۔ پاکستانی یہ تجربہ بہت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ او لیاقت علی خان سے لے لو، آج تک چلتے چلے آؤ، ایک وقت ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا قیدی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ایویں لالچ کر دے رہے ہو میں بھی وزیر اعظم بن منیا ہا۔ آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم، اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، میں یہ دن گھماتا پھراتا رہتا ہوں، آج اس کے گھر میں کل اس کے گھر میں۔ یوں ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مالدار کے ساتھ بھی مسئلہ وہی بن گیا، کل تک عیش نشاد دولت کی فراوانی، بچی کی رخصتی کا وقت آیا، اس کے گھر میں فاقے، لقمے کو ترسنے لگ گیا، پریشان ہوا، ہائے ہائے میں نے تو قسم اٹھائی تھی، یوں کہا تھا، اب کیا کروں، بیٹی کو کیسے رخصت کروں، پلے کچھ نہیں ہے، قسم بھی اٹھائی تھی، اب بیٹی بھی بیچاری ویسے رخصت ہوتی ہے اور ادھر میرا گھر بھی اجڑتا ہے، میں نے تو 3 کا کہا تھا، اب کیا کروں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کسی اچھے جسیاں کے سیانے بندے کو ملا، اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا اس وقت دنیا کی جو سپریم کورٹ ہے، اس سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے حضرت امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہونہار شاگرد، کہا جاؤ اس چیف جسٹس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ کس سے؟ یہ آپ کی بولی بول رہا ہوں، ورنہ عربی زبان اس کو کہتے ہیں قاضی القضات، قاضی چونکہ اب یہ لفظ ہماری زبان پہ نہیں چڑھے گا، قاضی القضات ہماری زبان پہ، چونکہ ہم نے دیکھا افتخار چودھری کو، بیٹھے ہو نا، کدھر ہے وہ، کہاں گیا ہے؟ تو یہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا چیف جسٹس، اس دور کا جو چیف جسٹس ہے نا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ وہ مالدار گیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ کہا تھا، اس وقت میرے پاس دنیا کی دولت کی فراوانی تھی، اب میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سنو چیف جسٹس کا جواب، فتوے کا جواب سنو۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، سائل
تمہارے گھر میں قرآن کا نسخہ ہے؟ تمہارے گھر میں قرآن کا نسخہ ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں 2 نسخے ہیں قرآن کے۔ فرمایا جب تو بچی کو رخصت کرنے لگے نا تو اپنی بچی کو قرآن کا نسخہ دے کر رخصت کر دے، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، بچی بھی مال و مال ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ کوئی تواڈے پلے بھی پئی گل کے کوئی نہ پئی۔ یہ تو میں نے تمہیداً بات عرض کی ہے۔ آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ 1:30 بجے نماز پڑھتے ہو؟ 1:30 بجے نا؟ اور 2 بجے بھوکے ہی مر ویسن لوگ، لوگوں نو بھوک لگی ہوئے تو مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، ایسے ہے نا بات۔ او بابا جی پیچھے بیٹھے وہ بھی کہتے ہیں بس کرو مولوی صاحب۔ چلو میں ایک بات قرآن ہی کی نسبت سے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، لوہے کو پانی لگ جائے نا، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو تو زنگ لگے، ریگ مال لگاؤ تو زنگ اتر جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولو میں جلدی کروں گا، تیل لگا دو زنگ اتر جاتا ہے، اس کو پانی لگے تو زنگ لگتا ہے، دل کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ آخر دل بھی تو زنگ آلود ہو، اور کون فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیسے لگتا ہے دل کو زنگ؟ مسلمانوں، اس کو پانی لگے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور جب بندہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اس بندے کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن میں موجود ہے۔ یہ بندہ کسب کرتا ہے نا، کسب کفر والا، شرک والا، بدعات والا، رسموں والا، تو فرمایا یہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہ پھر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ۔ پھر جب سیاہ ہو جاتا ہے روشنی نہیں رہتی، تو سیاہ چیز کو قرآن نے ظلمت کہا ہے، اور کفر اور شرک بھی بہت بڑی ظلمت ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کو تو یوں صاف کر دیا جائے، صاف ہو جاتا ہے، دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے بتلائے تھے۔ کتنے؟ 2۔ ایک نسخہ یہ ہے، اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کس چیز کو؟ کہ ہم پر کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ 2-4 بندے آ دن موت آئے گی، دویا دن اساں بھی مرساں، ساڈے تے موت، ساڈی کوٹھی کون پھنسی، ساڈی دولت کون لیسی؟ اپنی موت کو سامنے رکھو۔ اور میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، اگر میں اور آپ اپنی موت کا استحضار ہر وقت رکھیں نا، خدا کی قسم کوئی پاؤں گناہ کی طرف اٹھے گا بھی نہیں۔ ہم اس لیے شتر بے مہار ہیں، ہر گناہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر گندی محفل کی طرف ہم جاتے ہیں، ہمیں موت کا فکر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا غم نہیں ہے کہ مجھ پر بھی موت آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو، دلوں سے زنگ اتر جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔
کیا پڑھو؟ یہ مشکل کام ہے نا، یہ سوچی پہ گئے، اور یہ قرآن پڑھنا مشکل کام ہے نا جی۔ گھر میں قرآن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مسجد میں، مدرسے میں ہیں، ہم آفس میں جائیں وہاں بھی قرآن ہوتے ہیں، مشکل ہے پڑھنا؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل زنگ آلود ہو جائے قرآن کی تلاوت کرو، دلوں سے زنگ اتر جائے گا، زنگ اترے گا، دل صاف شفاف ہو جائے گا، پھر تیرے دل میں شرک کی غلاظت نہیں آئے گی، کفر کی غلاظت نہیں آئے گی، پھر تیرے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا، بغض نہیں پیدا ہوگا، تیرے دل میں دشمنی نہیں پیدا ہوگی، عداوت نہیں پیدا ہوگی، دل صاف ہو گیا ہے۔ صاف دل پر جس طرح یہاں پہ داغ نہیں رہ گیا، اس کو داغ ختم ہو گیا، تو اندر جو بیماریوں کے داغ ہیں، حسد بیماری ہے یا نہیں؟ بغض بیماری ہے، دشمنی بیماری ہے، یہ ان بیماریوں کی جو لین ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا قرآن کی کیا کیا کرو؟ تلاوت کیا کرو۔ اب میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دے کے آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے ایک واقعہ نقل کیا اور وہ واقعہ ہمیں سنایا قرآن کی بولی میں۔ اب ذرا دیکھنا قرآن دلوں سے زنگ کس طرح اتارتا ہے۔ ایسے زنگ اترتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن سے پہلے یہ زمین سے جنات شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے، فرشتوں کی گفتگو ہوتی، وہ فرشتوں کی گفتگو سنتے، اس میں سے ایک بات لی، زمین پہ آئے، اور زمین پہ کاہن بیٹھے ہوتے تھے۔ کاہن، اب آپ لوگ جسیاں والے سے ہم کہو گے کاہن کون سے ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، پیشن گوئی والی سرکاریں، یہ جو پیشن گوئیاں نہیں کرتے ہیں، 1926 میں یہ ہوگا، 2025 میں یہ ہوگا، 26 میں یہ ہوگا، سارا الٹا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ پیشن گوئی والی سرکاریں تھیں، وہ آ کے اوپر سے خبر لیتے اور ان کو آ کے سناتے، پھر وہ آگے اس کو نشر کرتے، لوگ کہتے ماروئے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے بھائی، لوہے پہ لکیر ہے، بات اس نے کی، یہ ہوگا، اور وہ ہوا۔ سن کے کہاں سے آتا ہے؟ وہ فرشتوں کی بات اوپر سے سن کے آتے تھے، نیچے آ کے یہ دکانیں کھولی ہوئی تھیں اور وہ پہنچی ہوئی سرکاریں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے قرآن کا جب نزول شروع ہوا، پروردگار عالم نے ان کے اوپر جانے پر پابندی لگا دی، اب یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ قرآن مقدس میں فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ یہ حسنین، یہ ہے قرآن میں، آپ کے گاؤں کا بچہ ہے، ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے یہ جو آیتیں ہیں یہ قرآن میں ہیں۔ قرآن سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، اب اوپر جا کر فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے ہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، مار پڑ رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی بات اچکنے کی کوشش کرے تو
الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اب اس کے پیچھے اس شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا کرو ایک ستارہ بڑی تیزی سے آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ یہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں، یہ ابلیس شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو لگتے ہیں، مر جاتے ہیں، زخمی ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب اوپر والی خبریں بند ہو گئی، انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ اب پابندی لگ گئی ہے، سکوٹی کھڑی ہو گئی ہے، اوپر سکوٹی ہے اور ایسے سکوٹی گارڈ ہیں کہ بالکل سانس بھی کوئی اوپر جا کے نہیں لے سکتا ہے۔ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کچھ نہیں مل رہا، اوپر سے ادھر سے کچھ بھی نہیں مل رہا، دکانیں بند ہونے لگ گئی ہیں، بند ہونے لگی ہیں، نذرانے کم ہونے لگ گئے، اب کچھ نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا چلو زمین پہ گھومو پھرو اور دیکھو زمین پر کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، کوئی نئی بات تو زمین پر نہیں ہو گئی ہے۔ اب ان کی مختلف جماعتیں بنی، کوئی شام گیا، کوئی اردن گیا، کوئی لبنان گیا، کوئی مصر گیا، کوئی عراق گیا، 7 یا 9 جنوں کی جماعت ہے، وہ وہاں سے یمن سے نکلی ہے، وہ حجاز کی طرف آئی ہے، چلتے چلتے مکہ المکرمہ وہاں پہ پہنچی ہے، وہاں سے بھی پھر آگے ایک جگہ تھی جہاں ایک منڈی لگا کرتی تھی، میلہ ہوتا تھا، اس منڈی میں جو ہے وہاں بڑی دنیا آتی تھی، اس کو کہتے تھے عکاظ کی منڈی، وہاں بڑی دنیا مال فروخت کرنے کے لیے آتی تھی، شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، وہاں لوگ اپنے باپ دادوں کے قصے سنایا کرتے تھے، نوشروان کی بہادری کے قصے سنے جاتے تھے۔ یہ جن بھی مکہ سے نکلے ہیں اسی رستے پہ چل پڑے ہیں جو رستہ عکاظ کی منڈی کو جاتا ہے، رستے میں جا رہے ہیں، ادھر بطن نخلا کی ایک وادی ہے، بطن نخلا مکہ کے قریب ہے، جہاں پر آج مسجد جن ہے۔ مسجد جن نام سنا ہے؟ جو میرے بھائی مکہ میں گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، انہوں نے مسجد جن دیکھی ہوگی، جہاں جب مسجد جن ہے اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، صبح کی نماز کا وقت ہے، اور جانتے ہو مسلمانوں صبح کی نماز میں ذرا قرات لمبی ہوتی ہے نا، لمبی قرات ہوتی ہے، پھر ذرا جسیاں والوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں چلے جاؤ، بطن نخلا کی وادی ہو، صبح صبح کا وقت ہو، صبح کی نماز ہو، نسیم سحر چل رہی ہو، باد صبا آ رہی ہو، وہاں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہو، اس خوبصورت وقت میں کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز پڑھا رہے ہوں۔ ذرا تصور کرنا میرے بھائیوں بزرگوں، صبح کا وقت ہو، نماز ہو، ہاں اللہ کا قرآن ہو، میرے نبی کی میٹھی زبان ہو، میرے نبی کی میٹھی زبان ہو۔ اوے جسیاں والو ہمارا عقیدہ بھی سنتے چلے جاؤ، ساری کائنات کی مٹھاسیں، ساری کائنات کی شیرینیاں اکٹھی کر لو، ایک طرف رکھ دو، ساری دنیا کی مٹھاس ایک طرف رکھو، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو ایک میٹھا بول نکلتا ہے، ساری دنیا کی مٹھاسیں میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلنے والے اس میٹھے ایک بول کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر میرے نبی کی زبان میٹھی، میرے رب کا قرآن میٹھا،
میٹھا ہے کہ نہیں؟ قرآن میٹھا، قرآن میٹھا، میرے نبی کی زبان میٹھی۔ یہ جنوں کی جماعت یوں گزر کے جا رہی ہے اوکاز کی منڈی کی طرف، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، ہم نے پھیرا الیکا آپ کی طرف نفرم من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، وہ آئے میرے نبی کے پاس قریب آئے، کیا کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے یستمعون القرآن، کیا سنا؟ یار بولو کیا سنا؟ اتنی بھوک تا کوئی نہیں، بس اسی لفظ قرآن بھی نہیں آکھ سکتے یار۔ کیا سنا؟ کیا سنا؟ قرآن سنا۔ بات میری ذہن میں رکھنا، قرآن دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو اتار دیتا ہے نا۔ انہوں نے قرآن سنا، یمن کے رہنے والے ہیں، جہاں پہ پہنچے پکے مشرک اور کافر ہیں، دل زنگ آلود ہے، زنگ آلود دل لے کر نکلے ہیں، اب یہاں پر پہنچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یستمعون القرآن، کیا سنا انہوں نے؟ قرآن سنا۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، اور جب قریب آئے کہتے ہیں چپ کرو، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کا، قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جب وہ پڑھا جائے تو سامعین کو چپ رہنا چاہیے، چپ کر کے قرآن کو سننا چاہیے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، اب جب وہ قرآن سنا، قرآن کان کے اندر سے داخل ہوا اور یہ ادھر آیا، ادھر یہ زنگ آلود تھا، قرآن آیا، زنگ اترتا چلا گیا، زنگ اتر گیا۔ جب زنگ اترا، اللہ کا قرآن ہے، قرآن کہتا آئے تو کافر تھے، اتنا گندا دل لے کے آئے تھے، قرآن سنا۔ فلما ولوا الی قومہم منذرین، اب دل سے زنگ اترا ہے، یہاں سنا ہے، اور جا کر اپنی قوم کو قرآن سنانے لگ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، او ہماری جنوں کی قوم، ہم نے ایک بڑی عظیم الشان کتاب سنی ہے، مصدق لما بین یدیہ، وہ کتاب پہلوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ حق ہے۔ قرآن جو عقیدہ بیان کرتا ہے وہ عقیدہ، ذرا زور سے کہو یار، وہ عقیدہ حق ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ یہاں کی بات ہے، سورت احقاف کی 26ویں پارے کی بات ہے۔ وہ سنا، قرآن چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو علم نہ ہوا، وہ آئے تھے اور قرآن سن کے چلے گئے، اس لیے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ وہ تو چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے میرے آقا پر وحی فرمائی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ادھر نہ پتہ چلا، وحی کے ذریعے پتہ چلا۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، حسنین سے پوچھ لینا جو مولوی صاحب نے یہ پڑھا ہے یہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ قل اوحی الی، ہے قرآن میں؟ قل اوحی الی، یہ اس سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تساں جسی والے انہی نہ کو مولوی تو ہائی تلا گنگ دا پتہ نہیں جھوٹ نہ بول گیا ہوگا۔ چلو اے تے تہاڈا اپنا پتر ہے نا، تے ہن نواں نواں حافظ ہے، تے ہن اے تصدیق کردا پیا جیڑی گل میں پڑھدا پیا اے قرآن وچ، تے تمہیں دعوت دیتا ہوں، دعوت
اپنے گھروں میں جا کر اس آیت کو جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کو گھر میں جا کر پڑھنا، ترجمہ کسی بھی عالم کا ہو وہ دیکھ لینا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اوے جنو کیسا عجیب کہ زنگ آلود دل لے کے آئے، قرآن سنا، زنگ اترا، ہمارے دل اجلا بن گئے، جلا جو مل گئی ان کو۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ادھر یہ آیا، ادھر سورۃ احقاف میں جن اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اجیبو، قبول کرو بات اس ہستی کی، داعی اللہ، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ وہ کہتا ہے سجدوں کے لائق، نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، منوتی کے لائق، چڑھاووں کے لائق، عالم الغیب ہونا، مختار مطلق ہونا، متصرف الامور ہونا، مدبر کائنات ہونا، یہ ساری صفتیں صرف کس کی ہے؟ بچے بچیاں دینے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، بیماریوں میں شفائیں دینے والا، ہر ایک کی ہر وقت ہر جگہ سے ما فوق الاسباب، سب کی صدائیں سننے والا، عجیب داعی اللہ۔ یہاں سورت جن میں کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، اچھا جنوں جو عجیب قرآن سنا ہے، وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف۔ اچھا پھر فآمنا بہ، کتنے آسان لفظ ہیں قرآن کے، آپ خود ترجمہ کر لو گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا، زنگ اترا، اب قرآن جس طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، یوں تعبیر کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جو کچھ قرآن کہتا ہے ہم نے مان لیا ہے۔ ایمان نام ہے نا، ایمان یقین ماننے کا نام ہے نا۔ فآمنا بہ، ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن جو کچھ بتاتا ہے اس پر ایمان لے آئے۔ اچھا پھر کیا ہوا ایمان جو لے آئے ہو؟ اب کہتے ہیں ساری زندگی در در پہ سر کو جھکایا، ساری زندگی غیر اللہ کے دروازوں کی نظریں منتے مانگی، ساری زندگی غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے۔ اب ہم نے قرآن سن لیا ہے، قرآن نے زنگ اتار دیا ہے، نتیجہ ریزلٹ کیا ہوا قرآن سننے کا؟ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، لن نشرکا، ہرگز ہرگز، یہ لفظ جو ہے نا لن نشرکا، یہ پہلا جو لفظ ہے، جتنے نفی کے لفظ آتے ہیں عربی گرامر میں، ما آتی ہے، لا آتا ہے، لیسا آتا ہے، لیکن لفظ لن کے اندر نفی تاکید والی ہوتی ہے، ڈبل ہوتا ہے، اس لیے تکرار ہو جائے گا۔ بلن نشرکا، ہرگز ہرگز ہم نہیں شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ احدن، کسی بھی ہستی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لوہے کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی دل کو زنگ لگ جائے اتارنے کے کتنے طریقے ہیں۔ ایک اپنی موت کو یاد کرنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن پڑھو گے نا تو قرآن یہ زنگ اتار دیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا نا ان کے قریب نہ جانا، یہ قرآن 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 کرتے ہیں۔ بس میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ بازار میں آیا نا، بازار میں وہ آواز لگاتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے میرے پاس سرما ہے، آنکھوں میں ڈالو، نابینا ڈالے تو بینا ہو جاتا ہے۔ تو ایک عورت تھی، شکل و صورت بیچاری کی بڑی نور بری تو خامد اس کا تھا نابینا۔ اس نے جو آواز سنی وہ تو ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے سرما ہے آنکھوں میں لگاؤ تو بینا ہو جاتا ہے بندہ۔ اس کو پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 10 روپے کا۔ اس نے اس کو 10 روپے دیے، بیوی کو کہا جا لیا میں دیکھوں، ہاں جب میرے آنکھیں آ جائیں گی تو پھر میں حسن و جمال کا مظاہرہ کروں گا۔ تو وہ گئی، اس کو کہتی ہے کتنے میں دیتا ہے؟ کہتا ہے 10 روپے۔ کہا 30 لے لے سرما نہ دے، 30 لے لے سرما نہ دے۔ سکا کیوں؟ سکا بس سکا اگر اس کو آنکھیں مل گئیں مجھے تو گھر سے نکال دے گا۔ اکھیاں ساڑی بولی چادن اکھیوں انی تے نہ نور بھری۔ اب لوگ کیوں کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ؟ اس لیے کہ لوگوں کو قرآن کی آنکھیں لگ جائیں گی، پھر ان کے سامنے نور آ جائے گا۔ جب نور آئے گا تو پھر کفر بھاگے گا، شرک دفع ہوگا، پھر توحید آئے گی۔ اس وجہ سے لوگ قریب نہیں آنے دیتے۔ میرے بھائیوں، میں نے حدیث کے مطابق آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات پڑھ کے آپ کو بتایا، قرآن دلوں سے زنگ۔ اللہ میرے اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، اللہ اس کو قرآن کا عامل بنائے، اللہ اس کو قرآن کا مبلغ بنائے، اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بانی مبانی مولانا اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ باقی عند التلاقی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سارے بھائی درود شریف پڑھ لو جی۔ مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح آج ہمارے اس بچے کو آپ نے یہ عظیم دولت عطا فرمائی، یا اللہ ہر مسلمان کے بچے کو یہ دولت عطا فرما، کسی کی اولاد کو اس سے محروم نہ فرما۔ میرے مولا قرآن کی تعلیم کو عام فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں یہ قرآن کے ادارے قائم ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے ان پوری بستیوں کی حفاظت فرما، اس بستی کے باسیوں کی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، تجارت کی حفاظت فرما، مال جان اولاد عزت آبرو چادر چار دیواری کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک فرما۔ یا اللہ جو دنیا کا کفر پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، مولا ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ پورے عالم اسلام اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، میرے مولا پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کے جو عزائم حرمین شریفین کے بارے میں ہیں ان کو بھی ناکام فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرما، نفرتیں ختم فرما، فرقہ واریت سے ہم سب کی حفاظت فرما، قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں سارے بھائی دعا کریں، ملک کی ایک عظیم شخصیت ہیں
اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اور واقعتاً حقیقت میں اس دور میں مولانا اشرف علی مد ظلہ العالی استقامت کا پہاڑ ہے، استقامت کا پہاڑ ہے وہ انسان، پھر ایک عظیم ادارے کا منتظم ہے۔ میں تو یقین کر لو اکثر جس دن کے وہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی جہاں میرا شیخ قال اللہ پڑھایا کرتا تھا، اللہ ان کی بھی اس ادارے کی بھی حفاظت فرما، ان کو بیماری میں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اور گھروں میں ہسپتالوں میں جسمانی روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔